سب سے پہلے زکوٰۃ کا معنی کیا ہے اور اس سے کیا مراد ہے؟ تو دیکھیں، زکوٰۃ عربی کا لفظ ہے اور اس کا ایک معنی تو پاک کرنا ہے اور دوسرا معنی نشو و نما ہے۔ تو چونکہ زکوٰۃ بھی انسان کو گناہوں سے پاک کرتی ہے، یہ معنی بھی اس میں پایا جاتا ہے، اور پھر زکوٰۃ کی برکت سے انسان کے مال میں اضافہ ہوتا ہے، برکت ہوتی ہے، تو یہ نشو و نما کا معنی بھی پایا جاتا ہے۔ تو یہ تو میں نے لغوی اعتبار سے اس کا معنی آپ کے سامنے ذکر کیا، ورنہ شرعی اعتبار سے یا اصطلاح شریعت میں کہ زکوٰۃ سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اپنے مال جو کہ ایک مخصوص مقدار تک پہنچا ہو، جسے بقدر نصاب کہتے ہیں، اس مال میں سے ایک حصہ یعنی 2.5% شریعت کے حکم کے مطابق کسی زکوٰۃ کے اہل یعنی غریب مسلمان کو دینا، اور وہ مسلمان نہ تو خود ہاشمی ہو نہ ہاشمی کا آزاد کردہ غلام ہو۔ تو اس عمل کو یعنی مخصوص مقدار جو کہ نصاب تک پہنچی ہوئی ہو اور اس میں سے 2.5% زکوٰۃ کی نیت سے کسی غریب مسلمان کو دینا، یہ زکوٰۃ ادا کرنے کا عمل کہلاتا ہے۔ تو اب زکوٰۃ کی شرعی حیثیت کے حوالے سے بھی میں ذکر کر دوں کہ زکوٰۃ فرض عین ہے، اور اس کا انکار کرنے والا، اس کو نہ ماننے والا، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، اور جو مانتا تو ہے مگر ادا نہیں کرتا تو وہ فاسق ہے۔ اور اسلامی شریعت میں حاکم اسلام کو یہ حق حاصل ہے کہ زکوٰۃ کی نہ ادائیگی کی صورت میں اس کو قتل بھی کر سکتا ہے، اور اسی طرح جو ادا تو کرتا ہے مگر ادائیگی میں سستی کرتا، تاخیر کرتا ہے، تو پھر ایسے شخص کے بارے میں فرمایا کہ وہ فاسق ہے، وہ مردود الشہادت ہے، یعنی اسلامی کورٹ میں اس کی گواہی مقبول نہیں ہے۔ تو یہ تو میں نے زکوٰۃ کی ادائیگی کے حوالے سے آپ کے سامنے کچھ ذکر کیا، چونکہ اس کے دلائل وغیرہ تو بہت تفصیلی ہوتے ہیں، لیکن ٹائم ہمارے پاس کم ہوتا ہے اور تھوڑے ٹائم میں ہم لوگوں کو زیادہ باتیں سمجھانا چاہتے ہیں، تو جس کی وجہ سے ٹو دی پوائنٹ بات کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو اب وہ چیز میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا کہ زکوٰۃ کس پر واجب ہے، یعنی کون شخص ہے جس پہ زکوٰۃ واجب ہے، اور وہ کون سے مال پہ واجب ہے، کیونکہ کچھ شرائط ایسی ہیں جو کہ زکوٰۃ ادا کرنے والے میں پائی جانا ضروری ہے، اور کچھ شرائط وہ ہیں جو کہ اس مال میں پایا جانا ضروری ہے کہ جس پہ زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اگر یہ شرائط نہ پائی جائیں تو پھر اس مال پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی ہے۔ تو وہ شرائط کہ جو زکوٰۃ ادا کرنے والے شخص میں پائے جانا ضروری ہے، یعنی جس پہ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، اس حوالے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں، ورنہ اگر کوئی غریب آدمی بھی اپنے مال سے کچھ دینا چاہے تو دے تو سکتا ہے، لیکن وہ زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ تو بہرحال فرض کس پہ ہوتی ہے؟ سب سے پہلی شرط ہے مسلمان ہونا، تو چنانچہ غیر مسلم پہ زکوٰۃ واجب نہیں ہے، اور اگر کوئی شخص بعد میں مسلمان ہو جاتا ہے تو اس کے زمانہ کفر کی زکوٰۃ اس پہ واجب نہیں ہے۔ دوسری شرط زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے کہ جو زکوٰۃ ادا کرنے جس پہ فرض ہوگی اس کا بالغ ہونا ضروری ہے۔ تو نابالغ بچہ جو کہ ابھی سن بلوغ کو نہیں پہنچا، یعنی لڑکوں میں عام طور پہ اس کی عمر 12 سال ہوتی ہے اور لڑکیوں میں عام طور پہ اس کی 9 سال کے بعد ہوتی ہے، اور اگر ان کی ملکیت میں جو بالغ نہیں ہوئے ہیں، لاکھوں کروڑوں روپے ہوں، کتنا ہی مال کیوں نہ ہو، تو ان کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، کیونکہ بلوغ کی شرط اس میں نہیں پائی جا رہی۔ پھر ایک تیسری شرط یعنی زکوٰۃ کی فرضیت کے لیے وہ جو بندے میں پائے جانا ضروری ہے، یعنی وہ عاقل ہو۔ چنانچہ اگر کوئی شخص مستقل پاگل ہے تو اس پہ بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہے، اور البتہ کوئی شخص مستقل پاگل نہیں ہے لیکن کبھی ہو جاتا ہے اور کبھی پاگل ہو جاتا ہے اور کبھی درست ہو جاتا ہے، تو اس شخص کے بارے میں دیکھا جائے گا کہ سال کے جو زکوٰۃ کا سال ہے اس کے شروع میں اور اس کے آخر میں اگر یہ ہوش میں تھا، پاگل پن نہیں تھا اس میں، اور درمیان میں پورا سال اگر پاگل پن رہا تو بھی اس شخص پہ زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اسی طرح اگر کوئی شخص غشی کی حالت میں رہا پورے سال، تو چونکہ غشی پاگل پن نہیں ہے تو اس کے مال پہ بھی زکوٰۃ ہوگی۔ یعنی یہ ساری کی ساری شرائط اس میں پائے جائیں جو 3 میں نے ذکر کی ہے۔ اب چوتھی شرط جو کہ پائے جانا ضروری ہے زکوٰۃ کی فرضیت کے لیے، وہ ہے آزادی۔ تو چونکہ اس زمانے میں غلامی کا تصور نہیں ہے تو اس لیے میں اس کے بارے میں گفتگو نہیں کرتا۔ 5ویں شرط جو فقہاء کرام نے بیان فرمائی ہے، جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے، یہ کہ مال
نصاب کی مقدار کے برابر ہونا چاہیے۔ تو چنانچہ اگر کسی کا مال نصاب کی مقدار سے کم ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ اب سوال ذہن میں آتا ہے کہ نصاب کتنا ہے، تو یہ بات بھی بڑی سمجھنے کی ہے اور اس کو بالکل جاننا چاہیے کہ نصاب سے مراد، زکوٰۃ کا نصاب، اس سے مراد یہ ہے کہ مال کی وہ کم سے کم مقدار جو کسی بھی مسلمان کی ملکیت میں ہو اور دیگر شرائط اس میں پائے جائے تو اس کو شریعت غنی قرار دیتی ہے اور اس پہ زکوٰۃ شریعت واجب کرتی ہے۔ اب وہ کتنی مقدار ہے مال کی، تو اس حوالے سے میں عرض کر دوں کہ اگر کسی کے پاس سونا ہے تو سونے کی مقدار 7.5 تولہ سونا ہے، اور جس کی اگر گرامز میں ہم اس کا ویٹ لیں تو 87.48 اس کا ویٹ ہے گرامز میں۔ اسی طرح اگر کسی کے پاس چاندی ہے تو چاندی میں تقریباً 52.5 تولہ چاندی ہو تو اس پہ زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، اور اسی 52.5 تولہ چاندی کو اگر ہم گرامز میں کنورٹ کریں تو یہ 612.36 یہ گراموں میں اس کی مقدار بنتی ہے۔ اور اسی طرح کرنسی اگر کسی کے پاس ہے تو دنیا کی کسی بھی ملک کی کرنسی ہو تو وہ اگر چاندی کی قیمت کے برابر ہو تو اس پہ بھی زکوٰۃ واجب ہے۔ اب یہ ایک ہمیشہ مسئلہ رہتا ہے کہ چاندی کی قیمت کتنی ہے، کیونکہ اس کے ریٹ میں اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے۔ تو اس وقت بھی آج کچھ ریٹ ہے، کل کچھ ریٹ ہے، بڑی تیزی کے ساتھ ریٹ بدلتے رہتے ہیں۔ تو میرے خیال آج کل اگر ہم دیکھیں تو جو پاکستان میں چاندی کا ریٹ چل رہا ہے تو اس کے حساب سے تقریباً 80,000 کے لگ بھگ یا اس سے اوپر یا نیچے کچھ رقم بنتی ہے۔ تو اگر کسی کی ملکیت میں یہ اتنی رقم موجود ہے اور دیگر شرائط بھی پائے جائیں تو اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ پھر اس میں 2-3 باتیں اور بھی میں ذکر کر دوں کہ اگر کسی کے پاس صرف سونا ہے اور تھوڑی سی چاندی ہے اور کوئی کرنسی بھی نہیں ہے، نہ سونا 7.5 تولہ بھی نہیں ہے، چاندی 52.5 تولہ بھی نہیں ہے، تو کیا اس میں زکوٰۃ واجب ہوگی؟ جی ہاں، اس میں یہ دیکھیں گے کہ ان دونوں کو ملائیں گے، چاندی کی قیمت نکالیں گے، سونے کی قیمت نکالیں گے، تو اگر دونوں مل کر 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچ جاتے ہیں، مثلا اس زمانے میں اگر کسی کے پاس 1 تولہ سونا بھی ہے تو اس کے ساتھ تھوڑی سی بھی چاندی، اگر ایک انگوٹھی بھی ملا لی جائے تو پھر اس کی مقدار جو ہے وہ تقریباً چاندی کی قیمت کو پہنچ جائے گی، بلکہ اس سے زیادہ ہو جاتی ہے، تو اس پہ زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اور اگر کسی کے پاس تھوڑا سونا ہے، تھوڑی چاندی اور تھوڑی کرنسی ہے مگر کوئی بھی نصاب کی مقدار کے برابر نہیں ہے، تو ان تینوں کو اگر ہم مجموعہ اس کا نکالیں گے، اس کی قیمت نکالیں گے، وہ بھی اگر آج کل کے ریٹ کے حساب سے 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچ جاتا ہے تو پھر اس پہ بھی زکوٰۃ کی ادائیگی ہے۔ پھر چھٹی شرط یعنی زکوٰۃ کی فرضیت کے لیے شخصیت میں، بندے میں، وہ یہ کہ پورے طور پہ اس کا مالک ہو۔ پورے طور پہ اس کا مالک ہونے سے مراد یہ ہے یا تو بندے کے پاس اس کا فزیکل پوسیشن ہو، یعنی ظاہری قبضہ اس مال پہ اس کے دسترس میں ہو، یا اس پر قبضہ حکم یعنی کنسٹرکٹیو پوسیشن جسے کہا جاتا ہے، کہ یعنی خود کے پاس تو نہیں ہے لیکن اس کے وکیل کے پاس ہے، یہ ایسی جگہ پر ہے جہاں سے یہ لے سکتا ہے، تو یہ قبضہ ہونا ضروری ہے۔ اگر قبضے میں نہیں ہے تو پھر اس پہ زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ اس کی ایک مثال میں پیش کر دیتا ہوں تاکہ بات کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے کہ بالفرض کسی آدمی کے پاس مال تو ہے لیکن اس نے کہیں دفن کر دیا زمین میں اور بھول گیا میں نے کہاں دفن کیا، تو اب یہ وہ صورت ہے کہ نہ تو وہ مال اس کے حقیقی قبضے میں ہے اور نہ ہی اس کے حکمی قبضے میں ہے، تو جتنے سال تک وہ بھولا رہا اتنے سال کی زکوٰۃ اس پہ واجب نہیں ہوگی، لیکن جب اس کو یاد آ گیا تو پھر وہ مال وہاں سے نکالے گا، نکالنے کے بعد اگر اس پہ 1 سال گزر جائے گا تو پھر اس پہ زکوٰۃ واجب ہوگی۔